بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے۔ اس سے مسوڑھوں یا پھر دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن کا دانہ اور 1 بیج میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناک پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔
لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، تلی چیزیں کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرگندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرگندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ ناظرین، خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرے۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بد ہضمی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگے وہاں بکریاں پال لیا کرے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں تو وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ کھا لیا کرے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آنتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں۔ ایسا کرنے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ کہ خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چینی والی چائے پینے سے بہت جلد موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں نمک ملا کر اور دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کی میل، کچیل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگ جاتے ہیں۔
ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی بہت کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جی ناظرین، اگر کوئی بھی نسخہ استعمال کرنا ہو تو اپنے معالج سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیں۔